شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان المبارک میں ہم عبادت تو کرتے ہیں، نوافل ادا فرماتے ہیں، تلاوت قرآن کریم فرماتے ہیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں، لیکن رمضان الکریم میں عبادت کا آئیڈیل فارمولا کیا ہوگا؟ رمضان کریم میں عبادت واحد مقصد نہیں ہے۔ رمضان کریم کا، رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ روزے کا مقصد ہے۔ وہ بیان ہوا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے تو مقصد متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کے قریب آنا۔ عبادت اس کا ایک ذریعہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ عبادت تو اس کا ایک ذریعہ ہے، صرف جو کرنے کا کام ہے ان عبادات کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کے مزاج میں آئے، وہ جو آپ نوافل پڑھنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، وہ سب کچھ آپ کیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ عبادات میں بڑھوتی یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ تقوی حاصل کرنا رمضان کا مقصد ہے۔ اس کے لیے عبادت اور ذکر اور دعا اور یاد اور تلاوت اور تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ آپ کو تفکر اور تدبر بھی کرنا ہوگا، اپنے اوپر، اپنے نفس پہ غور کرنا ہوگا کہ میری ذات میں کیا کیا وہ برائیاں ہیں، کیا کیا بری عادات ہیں جو میرے رب کو، میرے محبوب حقیقی کو پسند نہیں ہے۔ وہ کون کون سے ایریاز ہیں، وہ کون کون سے معاملات ہیں جن میں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں، اور پھر ان خیر کو اور ان صدقات کو، ان اچھائیوں کو، ان کو اختیار کرنا۔ یہ ہے رمضان کا مقصد۔ تو محض عبادات کی فارمولا میں آپ کو دے دوں تو آپ اتنی کر لیں گے، وہ ضرور کیجئے، لیکن یاد رکھیں کہ رمضان کا مقصد یہ نہ ٹھہرا۔ عبادات ذریعہ ہیں، ان عبادات کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنا، ان عبادات کے ذریعے سے پچھلی گناہوں کو اور اگلوں کو معاف کر رہا لینا مقصد صرف نہیں ہے، بلکہ بہتر سے بہتر انسان بننا، اچھے سے اچھا مسلمان بننا، جو کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کا بھی پیروکار ہو۔ اور وہ تعلیمات میں یاد رکھیے کہ عبادات شامل نہیں ہیں، معاملات بھی شامل ہیں، اخلاق بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے۔ ان سب کے اندر بہتری رمضان میں لے کے آنی ہے۔